بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے سعید اللہ خان۔ یوزلی میں انگلش میں کرتا ہوتا ہوں ویلاگس وغیرہ، لیکن میں نے سوچا اردو میں بھی کرتی ہوں۔ پاکستان میں کافی سارے مسئلے مسائل ہیں تو ان کے اوپر بھی بات کی جائے۔ اسلامک ایک کانٹیکسٹ کے اندر ہم کیسے چیزوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ مختلف آپ ویلاگس دیکھتے ہوں گے، یوٹیوب دیکھتے ہوں گے، آگے پیچھے ٹی وی دیکھتے ہوں گے، روز ہر ایک کوئی جناب بتا رہا ہے یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے۔ مسئلے کا حل کوئی نہیں بتا رہا، لیکن میرے خیال سے مسئلے کو کوئی ایگزیکٹلی پن پوائنٹ بھی نہیں کر رہا۔ پاکستان میں جتنے مسائل ہم کہتے ہیں فلانے ڈپارٹمنٹ کی غلطی، فلانے کی غلطی، فلانے کی غلطی، کوئی یہ نہیں دیکھ رہا کہ ادھر کیا غلطی ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم لوگ خود غرض لوگ ہیں، سیلفش لوگ ہیں۔ ہم ایک دوسرے کے لیے کھڑے نہیں ہوتے۔ کسی کا مسئلہ ہے میں نے کی، میرا تو کام ٹھیک چل رہا ہے، حالانکہ اسلام آپ کو بالکل یہ نہیں ٹیچ کر رہا کہ آپ جناب سیلفش رہیں۔ بار بار قرآن پاک میں کہا گیا ہے زکوٰۃ دو، خیرات دو، پھر لوگوں کے ہیلپ کے بارے میں بتایا گیا ہے، حدیث ہے۔ ہم لوگوں نے نہ قرآن پاک پڑھنا ہے نہ حدیث پڑھنی، وہ مولویوں پہ چھوڑا ہوا جی مولویوں کا کام ہے۔ مولویوں کا کام نہیں ہے بھائی، آپ کے پاس یوٹیوب ہے، آپ کھولیں قرآن شریف سے گائیڈنس لیں۔ یوٹیوب میں ٹرانسلیشن ہے، پورے قرآن پاک کی ٹرانسلیشن ہے، ترجمہ ہے، تفسیر ہے۔ اسی طرح اور پلیٹ فارمز پہ بھی ہوگی، گوگل پہ ہے۔ کیوں نہیں ہم اس کو دیکھ رہے اور کیوں نہیں اس سے مدد لے رہے کہ جی جو مسئلے مسائل ہیں ان کا کیا حل ہے۔ پوری قوم جو ہے، قوم ہے نہیں ہم، بس ہر ایک کو اپنی اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنا کے بیٹھا اور سمجھ رہے ہیں بس ٹھیک ہے، میٹ صحیح چل رہے ہیں تو بس صحیح ہے۔ بھائی یہ مسئلہ نہیں ہے، نہ یہ مسئلے کا حل ہے۔ ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کو پوچھیں۔ اسلام کے اندر سینس آف کمیونٹی ہے۔ باجماعت آپ نماز پڑھتے ہیں، وہ باجماعت کیوں ہے؟ آپ ایک جماعت میں سارے اکٹھے کھڑے ہوتے ہیں۔ اب آپ روز 5 ٹائم نماز پڑھیں وہاں پہ جب کوئی ایک بندہ شارٹ ہوگا جماعت میں سے تو آپ سوچیں گے کہ یار وہ بندہ کدھر گیا، تو پھر آپ اس کو پوچھنے جائیں گے۔ تو یہ سینس آف کمیونٹی اسلام میں ہے۔ جتنا آپ قرآن پاک کو پڑھیں گے، جتنا حدیث کو پڑھیں گے، احادیث کو پڑھیں گے، اتنا آپ کو ہیلپ ہوگی، اتنا آپ کو سمجھ آئے گا۔ پھر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تفرقے مت کرو، یعنی ڈویژنز مت پیدا کرو، اور یونٹی کا کانسیپٹ دیا ہے، ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا کانسیپٹ دیا ہے۔ یہی چیز پھر اگر آپ قائد اعظم کو دیکھتے تو انہوں نے بھی فیتھ، یونٹی، ڈسپلن کی بات کی۔ یونٹی کی کیوں بات کی؟ جب تک قوم متحد نہیں ہوتی چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی۔ ہم بلیم کریں وہ فلانے کی غلطی جی، پولیٹیشنز کی، ان کی، اور بس ہم اس چیز سے مبرہ ہو جاتے ہیں۔ جیسے قوم ویسے حکمران، اپنے آپ کو صحیح کرنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو صحیح کریں، چیزوں کو دیکھیں یار یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں۔ پیسے ہم کما رہے ہیں، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں، جہاں مرضی سے ہیں، حرام آئے حلال ہے، کوئی نہیں، وہ جی بچہ ادھر رزق کمانا ہے جی تو چلو کوئی گل نہیں، نو۔ آپ پوچھے جائیں گے، آپ کو سزا بھی ملے گی اگر آپ نے 2 نمبری کی۔ زندگی ایسے ختم ہو جائے گی، اس چیز کا کوئی خیال نہیں رکھنا۔ ایک دم ایسے ختم ہوگی اور سامنے جناب قیامت کا منظر ہوگا اور آپ کو حساب کتاب دینا پڑے گا، اور ادھر یہ نہیں چلے گا کہ چونکہ یوں کہ ووں کے تھا تو اس لیے میں نے حرام کما لیا تھا۔ نو، آپ نے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پہ ریلائی کرنا ہے، نہ کسی سے مانگنا ہے، نہ کوئی 2 نمبری کرنی ہے پیسہ کمانے کے لیے۔ یہ آپ کا ٹیسٹ ہے۔ اگر آپ کے فرض کریں خرچہ زیادہ، انکم کم ہے، ابھی آپ کا ٹیسٹ آ گیا، آپ نے کیسے آپ اس کو وہ کریں گے، یہ آپ کا ٹیسٹ ہے۔ آپ نہیں چونکہ ووں کے نہیں ہو رہا تھا تو میں نے جناب چوری کر لی، رشوت کھا لی یا رشوت دے دی۔ اور یہاں پہ رشوت اس ملک میں وہ جو کھا رہا ہے اس کو کہ راشی یہ رشوت کھاتا ہے، جو دے رہا ہے وہ مرتشی ہے بھائی، دونوں دوزخ میں۔ رشوتیں دے کے جو ہے، لے کے جو ہے کبڑا آپ نے نکال دیا ملک کا۔ اس لیے وہ حکومت ایسے کرے گی تو ہم کچھ کریں گے، فلانا کچھ کرے گا تو ہم کچھ کریں گے۔ اپنی زندگی کو چینج کریں۔ آپ سے سوال آپ کا کیا جائے گا، یہ نہیں کیا جائے گا کہ حکومت کیسی تھی تو فلانا کیسا تھا۔ نو، آپ سے آپ کا سوال کیا جائے گا کہ یہ سچویشن تھی، اس میں آپ نے اللہ کے اوپر ریلائی کیا، آپ نے اللہ پہ بھروسہ کیا، آپ نے اللہ پہ توکل کیا۔ تو یہ چیزیں ہیں جو کہ ہمیں چینج کرنی پڑیں گی۔ تو اینی وے یہ ایک میں نے چھوٹا سا سوچا ایک ویلاگ کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ مزید آگے چیزوں پہ بات کریں گے۔ پلیز سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور فالو کیجئے، یہ میرے سوشل میڈیاز ہیں، اور انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں اگلی دفعہ۔ اللہ حافظ۔